السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ پھر سے رمضان کا مہینہ برکتیں اور رحمتیں لے کر ہماری زندگی میں آ گیا۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ہم لوگ فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے بارے میں سیکھیں گے، رمضان کے کیا کیا فضیلت ہے سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت بڑا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات آنے والی ہے جو شب قدر جو ہزاروں مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کو قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ تو اس میں 70 فرض بول کر ہے، حقیقت تو 70 فرض نہیں ہے، 70 فرض سے بھی زیادہ، کیونکہ رمضان روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے واسطے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے اجر میں دیتا ہوں بول کر۔ 70 فرض نہیں ہے، 70 فرض سے زیادہ انگنت، اللہ جتنا چاہے اتنا دے سکتے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزدار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس کے روزداروں کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزداروں کو افطار کرائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اور اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اپنے غلاموں کا، اپنے خادموں کا بوجھ کو، یعنی ان جو کام کرتے تو ان کے کام کو ہم کم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے، آگ سے آزادی فرما دیتے۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرنا، رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا، جن میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسے ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں کیا ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کروے، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ رمضان کے مہینے میں کلمہ طیبہ کو زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور استغفار بھی زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ سے معافی استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ روزداروں کو پانی پلانے سے قیامت کے دن حوض کوثر، قیامت کے دن یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر نصیب فرمائیں گے، تو حوض کوثر میں سے پانی پلائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہاں ہے غم خواری کا مہینہ بھی ہے، رمضان کا مہینہ بول کر۔ غم خواری کے مہینہ کیا بولے تو
ارشاد ہے کہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطار کے لیے تیار ہے تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، یعنی غمخواری کا مہینہ ہے بولے تو غربا کے لیے، مساکین لوگوں کے لیے مدد کرنا ہے، بول کر ان کی مدد کرنا۔ 10 چیزیں اپنے لیے ہے، افطاری کے لیے ہے تو 2-4 چیزیں ان کے لیے بھی مہیا کرنا۔ اگر 4-5 چیزیں اپنے لیے ہیں تو ان کو 1-2 چیز ان کو مہیا کر دینا۔ اور کیا ہے، یہ بھی ہے کہ رمضان میں کثرت سے کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی روایت میں آئی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ اس میں کیا ہے، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بولے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی کلمہ بتائیے، ایسی دعا بتائیے جس کو میں روز ذکر کرتا رہوں، دعا کرتا رہوں بولے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، موسیٰ اس کلمہ کو لا الہ الا اللہ کو پڑھتا رہو کو بول کر بولے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں، مخصوص دعا بتاؤ، یہ تو تیری پوری سارے بندے کہتے ہیں بول کر بولے تھے۔ لیکن وہاں سے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جاوے اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ یعنی کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمین بھی رکھیں گے تو کیا ہوگا، 7 آسمان اور 7 زمین رکھیں گے۔ اس میں کیا ہے، میرے سوا یعنی ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا تمام زمین اور آسمان سب کو رکھیں گے اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھیں گے تو کلمہ طیبہ والا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ اس سے مطلب معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی بہت فضیلت ہے، اس کو رمضان کے مہینے میں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ یعنی خالص اللہ کے لیے اخلاص سے اس کلمے کو پڑھے، آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں۔ یعنی اگر جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمے کو پڑھے گا، آسمان کے تمام دروازے کھل جائیں گے بول کر کہنے ہیں۔ بشرطے کہ کہنے والا یعنی کلمہ کا کہنے والا کبائر سے بچے، یعنی کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ جب کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ کبیرے گناہ سے بچے، تو اس کے واسطے اللہ کے آسمان کے پورے دروازے کھل جائیں گے اور اس کی دعا میں قبولیت ہوئیں گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ کبائر سے بچے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضروری عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، پانی ضرورت کی چیز ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی بے پایہ رحمت نے اس کو کس قدر عام رکھا ہے اور نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس قدر رکھا اور رحمت اللہ کی اتنی ہے کہ اتنی خوب ساری پانی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے افضل الذکر
کہا۔ متعدد احادیث سے اس کی تمام اذکار پر فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ کو تمام ذکر پر، تمام اذکاروں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، کوئی اس سے محروم نہیں ہو، بلکہ سب کو عام کرے۔ جیسے پانی کو اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے لیے عام کر دیا، اسی طرح کلمہ طیبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے لیے عام کر رکھا ہے۔ اور دوسری چیز جس کی کثرت کرنا ہے رمضان میں کیا ہے، وہ استغفار ہے۔ حدیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے، حق تعالیٰ شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے نجات نصیب فرماتے ہیں، ہر غم سے نجات نصیب فرماتے ہیں اور ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں اس کی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گنہگار تو ہوتا ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا تو وہ دھل جاتا، کالا نقطہ دھل جاتا ورنہ باقی رہتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کے مانگنے کا حکم فرمایا جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی، آمین۔ اس میں 4 چیزیں کی کثرت کیا ہے، کلمہ طیبہ کا، ایک استغفار کی کثرت اور جنت کے لیے دعا کرنا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ دوزخ کی آگ سے بچا۔ ایسا 4 چیزوں سے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ ہمارے اوپر اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس رمضان کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے زندگیوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے، اللہ ہمارے بیماریوں کو شفا فرما دے، اللہ ہمارے گھر میں رونق و آباد کر دے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے پروردگار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔